السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام سینٹرل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلام سینٹرل آپ لوگوں کے ساتھ ماہ شعبان کی بابرکت اور فضیلت بری رات کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ شب بارات۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات شب بارات، جس کی اہمیت سے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان گھرانوں کے بچے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، سب ہی واقف ہے، کیونکہ ہوش سنبھالتے ہی ہمیں اس بات کا علم ہونے لگتا ہے کہ یہ رات خاص ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں تقریباً ہر گھر میں اس رات عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ اس رات کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، آج اسلام سینٹرل احادیث کی روشنی میں آپ کو اس بات کی یا اس رات کی اہمیت بتائے گی۔ شب بارات، شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہے نجات یا بری ہونا، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی بخشش کرتا ہے، انہیں دوزخ سے نجات دیتا ہے، اس لیے اسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کو لیلۃ البرکت اور لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ شعبان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دے، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دے، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15 تاریخ کو روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ دوسری جگہ حضرت سیدنا عمران حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم نے شعبان کے آخر میں روزے رکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو تو 2 روزے رکھ لو اس کے عوض میں۔ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے بالاسناد مروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی کے ہاتھ تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، ان تمام احادیث سے اس رات کی عبادت اور دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس رات عبادات میں کچھ ایسی دعائیں اور کچھ ایسے نوافل بھی ہیں کہ جس سے حاجات پورے ہو جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے اور مصیبت زدہ خوشحال اور آسودہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ دعائیں اور وہ نوافل ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں ضرور شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش آباد رہیے، ہمیں اپنی دعا میں نہیں بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔